معزز خواتین و حضرات، انسان نے چاند کو ازل ہی سے بہت اہمیت دی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چاند کے علم کو انسانی دنیا میں ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ماہر نجوم اور علم فلکیات رکھنے والے لوگ چاند کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور مختلف لوگ چاند کو دیکھ کر مستقبل کا حال بھی معلوم کرتے پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ چاند کو دیکھ کر نہ تو مستقبل کا حال معلوم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مستقبل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ ہمارا واضح عقیدہ اور موقف ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ لیکن چاند کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے پہلے جانا ہے کہ مختلف معاشروں میں چاند کی پوجا تک کی جاتی تھی اور لوگ چاند کو خدا تک مانا کرتے تھے، لیکن اسلام میں چاند کی اہمیت اور اس پر ہونے والے اسلامی معجزات کا ذکر آپ سے آج کی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل جائیں۔ 10 محرم 2016 میں چاند پر ایک نام لکھا گیا، اور وہ نام کس کا تھا؟ وہ نام دین اسلام کی ایک مشہور شخصیت اور مسلمانوں کے سردار اور جنت میں مسلمانوں کے سردار حضرت امام حسین کا نام تھا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنے کیمروں میں محفوظ بھی کیا۔ اس کی مکمل تفصیلات آگے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ معجزہ کیسے ہوا اور اس پر ساری دنیا کے لوگوں اور ناسا کا ریئیکشن کیا تھا۔ ناسا آپ جانتے ہیں کہ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارہ ہے جو کہ فلکیات پر ریسرچ کرتا ہے اور چاند پر بھی جا چکا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو قرآن کریم میں جو چاند کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں بتاتے چلتے ہیں، جو کہ آپ کا اس اگلی چیز کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت اہم ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں جب چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی ضد کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کو اشارہ فرمایا اور چاند آپ کی فرما برداری میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن میں اور حدیث میں کچھ اس طرح سے موجود ہے۔ اگر سورہ القمر کی آیت نمبر 1 سے 3 کا مطالعہ کیا جائے تو تمام داستان، تمام حقیقت ہمارے سامنے کھل کر عیاں ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ القمر میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہش کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ سامعین، اس معجزے کا انکار ابو جہل سمیت مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے فتنہ قادیانی نے جہاں کیا، وہاں اس جگہ شان رسالت سے بیزار بھی کچھ پیچھے نہ رہے۔ احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ متواتر روایتوں سے یہ واقعہ ثابت ہے کہ شعیب ابی طالب میں محصوری کے دن گزر رہے تھے اور محصورین صرف ایام حج میں ہی شعیب سے باہر نکل سکتے تھے۔ مقاطعے کا دوسرا سال تھا، یعنی کہ شعیب ابی طالب میں محصور ہوئے رسول اللہ اور ان کے کنبے کو 2 سال ہو چکے تھے اور حج کے دن تھے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مینا میں تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورا تھا جب ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ اور دیگر کفار نے جمع ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال اٹھایا کہ اگر تم سچے ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھاؤ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف صرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک کوہ ہیرا کے اوپر اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ رہو، گواہ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کا نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں گواہ رہنا، اے فلاں گواہ رہنا۔ جب سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑوں کو اچھی طرح دیکھ لیا، 2 ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دور ہو گئے تھے کہ بیچ میں بڑا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کافروں نے اس پر کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم اس معاملے کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوگا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، دوسرے شہروں اور ملکوں میں ہیں، ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے باہر سے جو لوگ آئیں ان سے معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے اور ان سے جب چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا حال معلوم کیا گیا تو ان سب نے اقرار کر لیا کہ ہاں، ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت
حضرت جبیر بن موتم اس کے عینی شاہد ہیں جو موقع پر موجود تھے، اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن میں ایک آیت بھی نازل ہوئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معجزہ شق القمر ہجرت کے 5 سال پہلے ہوا، اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بھی اور پیغمبر کو کبھی بھی عطا نہیں کیا گیا۔ علاوہ ازیں انڈیا کے جنوب مغرب میں واقع مالابار کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ مالابار کے ایک بادشاہ چکرواتی فارمس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ ضرور زمین پر کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ چنانچہ اس نے اس واقعے کی تحقیق کے لیے اپنے کارندے دوڑائے تو اسے خبر ملی کہ یہ معجزہ مکہ میں کسی نبی کے ہاتھ سے رونما ہوا ہے۔ اس نبی کی آمد کی پیشگوئی عرب سے پہلے ہی میں پائی جاتی تھی۔ چنانچہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا پروگرام بنایا اور اپنے بیٹے کو اپنا قائم مقام بنا کر عرب کی طرف سفر پر روانہ ہوا۔ وہاں اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جب وہ واپسی سفر پر گامزن ہوا تو یمن کے ظفر ساحل پر اس نے وفات پائی۔ یمن میں اب بھی اس کا مقبرہ موجود ہے جس کو ہندوستانی راجہ کا مقبرہ کہا جاتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے وہاں کا سفر بھی کرتے ہیں۔ اس معجزے کے رونما ہونے کی وجہ سے اور راجہ کے مسلمان ہونے کے سبب مالابار کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح انڈیا میں سب سے پہلے اسی علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے۔ بعد ازاں انہوں نے عرب کے ساتھ اپنی تجارت کو بڑھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے لوگ اسی علاقے کے ساحلوں سے گزر کر تجارت کی غرض سے چین جایا کرتے تھے۔ یہ تمام واقعہ اور اس میں موجود مزید تفصیلات لندن میں واقع انڈین آفس لائبریری کے پرانے مخطوطوں میں ملتا ہے، جس کا حوالہ نمبر عربی 2807152173 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ابھی آپ کے سامنے مکمل طور پر چاند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بیان کیا گیا۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ چاند کی حقیقت اسلام میں کیا رہی ہے اور چاند کو کیا خاص مقام حاصل ہے، اور چاند پر کیے جانے والے رسول اللہ کے معجزے کی وجہ سے اسلام ان علاقوں میں بھی پھیل گیا جہاں پر مسلمان ابھی پہنچے بھی نہ تھے اور نہ ہی اسلام کی دعوت وہاں تک پہنچی تھی، لیکن دین کی تڑپ میں وہ لوگ خود مکہ چل کر آئے اور اسلام قبول کیا۔ 10 محرم 2016 میں بھی چاند پر ایک انتہائی اہم واقعہ رونما ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ چاند کی ساخت موسمی اعتبار کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، اور چاند کے اوپر مختلف اوقات میں ہم مختلف طرح کے ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے بہت بار دیکھا ہے کہ چاند کے اوپر بہت سارے مبارک نام بھی لوگوں نے عینی شاہد ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور بہت ساری تصاویر انٹرنیٹ پر موجود بھی ہیں۔ 10 محرم کو بھی ایک ایسا ہی نام چاند پر لکھا گیا۔ 10 محرم آپ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کی مناسبت سے اسلام میں سب سے اہم دن بھی ایک تصور کیا جاتا ہے، اور اس دن کا مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزیدی فوج کی جانب سے شہید کیا گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بیشتر ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ دل سوز واقعہ انسانیت نے جب دیکھا تو پوری انسانیت رو دی۔ روایات میں آتا ہے کہ آسمان سرخ ہو گیا، اور جب یہ خبر عالم اسلام میں پہنچی کہ ایک اسلامی فوج ہی نے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے، تو پوری اسلامی دنیا کے اندر کہرام مچ گیا، اور بہت سے لوگوں کو تو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ آخر وہ کیا سن رہے ہیں، کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسہ رسول جن کو جنت کے مردوں کا سردار کہا جاتا ہے، ان کو اسلامی فوج ہی نے شہید کر دیا، ان لوگوں نے شہید کر دیا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی روشنی سے منور کیا اور ایک عادلانہ معاشرہ اور منصفانہ معاشرہ قائم کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کی قربانی کو ہمیشہ زندہ رکھا، اور ان کے قاتلوں پر آج بھی مسلمان لعن طعن کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی مناسبت سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بھی بہت سارے معجزات جڑے ہیں، جن میں بہت سارے معجزات کربلا میں بھی رونما ہوئے اور آج تک بعض اوقات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں۔ 2016 میں چاند پر حضرت امام حسین کا نام لکھا جانا اپنی آپ میں ایک انتہائی اہم واقعہ اور معجزہ تھا، جس کی تصاویر انٹرنیٹ پر بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں، اور ان تصاویر کو کوئی بھی دیکھنے کے بعد یہ بتا سکتا ہے کہ چاند پر کس کا نام لکھا گیا ہے۔ انہی تصاویر کو ہم نے اپنی ویڈیو میں بھی شامل کیا ہے تاکہ آپ بھی اس کی زیارت کر سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، کوشش کیجئے کہ محرم الحرام کے اس مبارک مہینے کے اندر، اس بابرکت مہینے کے اندر
جو حضرت امام حسین نے قربانی دی تھی اور اسلام کے لیے اپنی جان کا اور اپنے اہل خانہ کی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں اور فلسفہ حسین کو لازمی سیکھیں۔ علامہ اقبال نے پورے فلسفہ حسین کو ایک چھوٹے سے شعر میں بیان کر دیا، جو یہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہ حضرت امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو بچا لیا اور امت پر یہ واضح کر دیا کہ ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کس طرح سے ڈٹنا ہے اور خلافت کو ملوکیت میں تبدیل نہیں ہونے دینا۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری خلافتیں ملوکیتوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، بادشاہت کا نظام ہر جانب ہے اور مسلمانوں کو اپنے بادشاہوں سے سوال پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایک عرب بدو اٹھ کر حضرت عمر فاروق سے سوال کر سکتا تھا کہ عمر تمہارے پاس 2 چادریں کہاں سے آئیں جبکہ ہمارے پاس تو ایک چادر ہے۔ کیا آج آپ ایسے سوالات حکمرانوں کے سامنے کرنے کا گمان کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو اس لیے حضرت امام حسین کی شہادت کے فلسفے کو یاد رکھیے، ان پر درود و سلام پڑھیے، زیادہ سے زیادہ درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھیے اور ان کی آل پر پڑھیے اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھ کر قرآن کریم کو بخشیے۔ اس سے آپ کا بھی فائدہ ہے، آپ کو بھی قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے اور ان کی روحوں کو بھی ایصال ثواب ضرور ہوگا، اور آپ کے ان والدین کو جنہوں نے آپ کی نیک تربیت کی ہے ان کی روحوں کو بھی ثواب حاصل ہوگا اگر وہ وفات پا چکے ہیں۔ اسلامک سولوشن چینل سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔